ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين: حتى إذا آتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پیش کرنا ہے، پڑھنا ہے. اس طرح یہ قضیہ نعت پیش کر رہے تھے، پڑھنا ہی رہے تھے، لہذا آپ نے بھی درود و سلام پیش کرنا ہے. الصلاۃ والسلام علیہ وعلی الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یا رب، نظروں کو آج کچھ ایسی بینائی دے. یا رب، نظروں کو آج کچھ ایسی بینائی دے، جدھر دیکھوں مجھ کو مدینہ دکھائی دے. یا رب، نظروں کو آج کچھ ایسی بینائی دے، جدھر دیکھوں مجھ کو مدینہ دکھائی دے. کاش ایسی روانی ہو آج ہوا میں، کاش ایسی روانی ہو آج ہواؤں میں، سرکار کو سلام پیش کروں اور جواب سنائی. یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے خاموش ہو جانے والی کوئی روایت نہیں ہے. سینچری کی روایت موجود ہے کہ جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لی، میرے اور آپ سب کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: پروردگار عالم اس بندہ مومن کے صغیرہ زندگی کے تمام صغیرہ گناہوں پر عفو و درگزر کا معافی کا کلم پھیر دیتا ہے. آئے تو گناہگار محفل میلاد سے اٹھ کر واپس جائیں تو بھی گناہگار نہیں، آئے تو خطاکار ہیں، جائے تو پاک اور صاف ہو کر نکلیں. سرکار کی محفل میں آنے کا کچھ فائدہ ہے، یہ نہیں آئے سنا سنایا کردار نہ اپنایا، کیا ہاتھ میں آیا جب جشن میلاد منایا. Come to the point. حتی اذا آتوا علی واد النمل قالت نملۃ. سورہ نمل، اس کی چند آیات علماء حفاظ وہ چونکہ جانتے ہیں، باقی احباب کو میں ترجمہ اور قرآن کی آیات پیش کرتے ہوئے موضوع کے حوالے سے گفتگو کروں گا. بس اتنی دعا ہے کہ سننے سنانے کے بعد دعا فرما دیں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
کہ بے عمل عالم کا گفتگو کرنا اور بغیر مطالعہ کے واعظ کرنا امام احمد رضا خان کا فتویٰ ہے کہ حرام ہے۔ بغیر واعظ، جس طرح بغیر علم کے واعظ نہیں کر سکتا، اور اس طرح اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا اگر تو واعظ ہے لیکن بغیر مطالعہ کے گفتگو کر رہا ہے تو تو حرام کر رہا ہے، علم کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز کے ساتھ میں آگے چلوں، چونکہ میں اتنا بتاتا چلا جاؤں مردوں سے خطاب نہیں کرتا اور منافق ہماری محفل میں آ نہیں سکتا۔ یہ اب آپ نے، چونکہ ہم بیٹھے ہیں اہل ایمان بیٹھے ہیں، جب اہل ایمان بیٹھے ہیں تو پھر ذکر خدا ہو یا ذکر مصطفیٰ ہو یا ذکر صدیقین ہو یا شہداء ہو یا صالحین ہو، جس کا بھی ذکر ہو رہا ہو، آپ کو 20 موقع میں دے دیتا ہوں، 5 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیجئے گا، سینچری بھی مکمل ہو جائے گی اور صاف ہو کر نکل کر جائے گی۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ کیٹیگریکلی جس طرح علماء کرام جانتے ہیں کہ اللہ نے 313 رسولوں میں 4 رسولوں کو اولو العزم درجہ عطا فرمایا ہے کہ یہ اولو العزم رسول ہیں، اسی طرح نبیوں کی کیٹیگری ہے، یہ فرسٹ کیٹیگری، سیکنڈ کیٹیگری اور تھرڈ کیٹیگری، تیسرے درجے کا نبی ہے جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ نام سلیمان علیہ السلام، نام سلیمان علیہ السلام ہے، اور درجہ ان کا درجہ بندی کے اعتبار سے تیسرے درجے کا نبی ہے۔ اور قربان جاؤں، قرآن سے آپ نے سمجھنا ہے کہ تیسرے درجے والے کا یہ کمال ہے تو پہلے درجے والے کا کیا مرتبہ ہوگا، اور جو نبیوں میں پہلے درجے کا ہوگا اس پر اللہ نے رسولوں کو کتنا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہوگا۔ پھر جب تمام نبیوں اور رسولوں کو جمع کر لو پھر ان میں آمینہ کے لال کو اللہ نے کیا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ یہ میرے محترم، جب تک وضو نہیں کرتے ہم آپ کی گفتگو نہیں کرتے۔ میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں، میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں، یا رسول اللہ تیرے مرتبے تیرے مقام سے چھوٹے ہیں، تیرے مرتبے تیرے مقام سے چھوٹے ہیں۔ کم ٹو دا پوائنٹ، رب ذوالجلال فرماتا ہے میرا یہ پیغمبر ہواؤں میں پرواز کرتا ہوا، نام سلیمان علیہ السلام، اور مفسرین کرام کے قربان جاؤں، فخر الدین رازی سے لے کر امام خازن سے لے کر قاضی ثناء اللہ امرتسری پانی پتی، یہ فرق واضح کر دوں، امرتسری اوروں کا ہے، پانی پتی ہمارا ہے، یہ وہ فرق میں واضح کر رہا ہوں چونکہ اپنے اور پرائے کی پہچان رکھیں۔ اور تفسیر بغوی میں امام بغوی نے تو کمال کر دیا، یہ سب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب یہ میری بھی آنکھ ہے، آپ کی بھی آنکھ ہے، سب کو اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، لیکن میں قربان جاؤں میری تیری آنکھ کا اللہ نے قرآن میں اس انداز سے ذکر نہیں کیا جس انداز سے اپنے محبوب کی آنکھ کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، خبردار میرا محبوب جب میرے جلوے کو دیکھ رہا تھا، میرے جلوے کو دیکھ رہا تھا، تجلی کی بات نہیں کر رہا۔ وہ موسیٰ تھے جن کو اللہ نے اپنے کوہ طور پر بلا کر اپنے نور کا سوئی کے ناکے کا کروڑواں حصہ تجلی ڈالا، وہ تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں۔ یہ آمنہ کا لال ہے جو اللہ کو دیکھ کر سامنے پروردگار فرما رہا ہے ما کذب الفؤاد ما رہا، میرے محبوب کا دل بے ترتیب نہیں ہوا، دھڑکنیں بے ترتیب نہیں ہوئی، بے ہوش ہو کر گرا نہیں، اس نے تجلی دیکھا بے ہوش ہو گیا تھا، اس نے اللہ دیکھا ہوش میں دیکھ رہا ہے۔ یہ فرق، یہ موسیٰ جب بے ہوش ہو جائے اسے کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اور جو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہے اسے حبیب اللہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں کی باتیں جو میں آپ کو بہت کلائمیکس کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، جب یہ ایک مفسر کہتا ہے کہ آپ 100 کلومیٹر دور تھے، کیونکہ فرسخ 3 میل کو کہا جاتا ہے، اور آج کے 3 میل اپروکسیمیٹلی میئر کیا جائے تو 5 کلومیٹر کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے میں میئر کر کے نکال کے آپ پر نہیں چھوڑ رہا، میں پہلے سے نکال کر
100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, मेरे पास सियालकोट एयरपोर्ट है, वहाँ से तियारा परवाज करे, 10 किलोमीटर की बुलंदी पर हो, मुझे पहचाना नहीं जाता PIA है या कौन सी एयरलाइन है, मेरी आंख को समझ में नहीं आता, और ना पायलट को पहचान सकता हूँ, ना उस हाजी को जिसे मैं हज व उम्रा की सआदत के लिए रवाना करके आता हूँ, ना उसे पहचान सकता हूँ। दरमियान में बैठा है, साथ वाली चेयर पे है, विंडो पे पास बैठा है, कहाँ बैठा है, आगे है पीछे है, नहीं पता चलता। लेकिन कुर्बान जाऊं, अल्लाह ने एक आंख, छोटी सी आंख बनाई है जिसे नमल कहा जाता है, चींटी की आंख का ये कमाल है। अभी पहला पहलवान मैं अल्लाह का मैदान में छोड़ने लगा हूँ, ये उसका पहला पहलवान है जो मैं मैदान में छोड़ने लगा हूँ। अब आगे पहलवानों का मकाम मर्तबा आपको समझना इंशाअल्लाह समझ में आना शुरू हो जाएगा। उसने दूर से 300 किलोमीटर दूर से देख लिया कि अल्लाह का नबी आ रहा है। चींटी को खबर है कि नबी आ रहा है, और इनको खबर नहीं है कि 40 साल तक वो नबी है या नहीं। ये औरों का अकीदा है, हमारा अकीदा ये है, बरगो शजर भी जानते हैं कि अल्लाह का नबी आ रहा है। अब ये गुफ्तगू क्या कर रही थी, कुरान की आयत जो मैंने पेश की हैं, वो उलमा चूँकि तर्जमा जानते हैं, अवाम उन्नास को मैं तर्जमा पेश करता चला जाऊँ। चींटी कहने लगी, क़ालत नमलतु या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम, ओ ऑन्ट प्लीज गो बैक टू योर शेल्टर्स। कहने लगी, कुछ चींटियों ने कहा, वी आर जस्ट कमिंग फ्रॉम शेल्टर्स ऑन लिसिक ऑफ फूड, किसने कहा ऑन लिसिक ऑफ एंजॉय, हम अभी खुराक की तलाश में निकली हैं। कुछ कहने लगी अभी एंजॉय करने के लिए निकली हैं, और तू कह रही है वापस अपने बिलों में चली जाओ, माजरा क्या है। कहने लगी, वो दूर देखो अल्लाह का नबी आ रहा है और उनका लश्कर आ रहा है। नबी के साथी को सहाबी कहा जाता है, नबी आ रहा है और उनके सहाबी आ रहे हैं। और कहने लगी वो हम ला यशुरून, कहीं ऐसा ना हो लाशऊरी तौर पर वो यहाँ पड़ाव डाले, और पड़ाव डालें तो लाशऊरी तौर पर हमें देख ना पाए और पाँव के नीचे कुचल न डालें। इसलिए तो मैं कह रही हूँ, प्लीज गो बैक टू योर शेल्टर्स, अपने अपने बिलों में वापस चली जाओ। कहने लगी कि अच्छा चलो ऐसा ही है। उधर नबी ने सुन लिया। मैंने बयान कर दी है, कैटेगरी मैंने बयान कर दी है, ये तीसरे दर्जे के नबी की समाअत का ये कमाल है, तो अल्लाह ने रसूलों की समाअत को क्या मकाम अता फरमाया। जो नबियों और रसूलों की समाअत जहाँ खत्म होती है, वहाँ से आमिना के लाल की समाअत शुरू हो जाती है। अगर 300 मील दूर से, 300 किलोमीटर दूर से अगर चींटी की सुन लेता है, तो समझ जाओ कुरान की थ्योरी के खिलाफ है कि नारोवाल में हाजी अब्दुल वहीद साहब के घर में महफिल मिलाद सजाई जा रही हो और आमिना के लाल को खबर ना हो कि क्या सुनाया जा रहा है। अरे वो चींटी की सुन लेता है, आमिना का लाल सुनने की नहीं सुन सकता। नबी होकर इसका मर्तबा और मकाम यह है। कुरान से सारी थ्योरीज में आपके सामने रखूंगा और इंशाअल्लाह ताला कुरान के मुताबिक गुफ्तगू की जाएगी। अब जब आपने सुना तो उसके एक लफ्ज पर मुस्कुराए, किसने मुझे लाशऊर कहा है। फतबस्समा दाहिकम मिन कौलिहा, अल्लाह फरमाता है उसके इस कौल की वजह से नबी मुस्कुराया। इसका अकीदा पता नहीं कैसा है, जो नबियों को लाशऊर कह रही है, जो नबी को लाशऊर कह रही है। अब आपने हुक्म दिया, हवाओं को अल्लाह ने आपके लिए मुसख्खर फरमाया हुआ था, जन्नात को मुसख्खर फरमाया हुआ था, पूरी रूबे ज़मीन की हर चीज को मुसख्खर फरमाया हुआ था। हर चीज पर आपका कंट्रोल है, आपको इख्तियार है। अरे ये तीसरे दर्जे का नबी है, हर चीज का इख्तियार रखता है। जो आमिना का लाल है, अल्लाह ने उसे कितना इख्तियार अता फरमाया होगा। तीसरे दर्जे का हो के इतना इख्तियार रखता है, हवाओं पर कंट्रोल रखता है, जिन्नात पर कंट्रोल रखता है। अरे तमाम चीजें, आग, पानी, मिट्टी, हवा, हर चीज पर, हशरात पर उनकी गुफ्तगू तक को सुन रहे हैं। चींटी की आज जदीद हालात इजाद हो चुके हैं। रखो चींटियों के बिल में, कोई मुझे उनकी आज ट्रांसलेशन करके दिखाए, मुझे बताए आज चींटियों के दरमियान आपस में क्या गुफ्तगू हो रही थी। कोई रूबे जमीन पर माँ ने लाल नहीं जना, फिर भी तो कहे कि नबी मेरी जैसा है, मेरी तरह। तू मुझे चींटी का तर्जुमा तो करके दिखा दे ना। आज उनके अपने माँ बहन गुफ्तगू क्या हुई थी। अरे चींटी तो दूर है, तुझे तो तुर्की वालों की जुबान समझ में नहीं आती है, अजय तुझे तो रशिया वालों की जुबान समझ में नहीं आती है। जब तक इस चीज को न समझ जाओगे कि यारे मन
یار من ترکی من ترکی نہ میدانی، میرا یار ترکی ہے اور میں ترکی نہیں جانتا. یار من فارسی من فارسی نہ میدانی، میرا دوست تو یار فارس کا رہنے والا ہے لیکن میں فارسی نہیں جانتا. یار من عربی من عربی نہ میدانی، نہیں ہم عربی بھی جانتے ہیں، ہم فارسی بھی جانتے ہیں، ہم اردو بھی جانتے ہیں، ہم انگلش بھی جانتے ہیں. My mother tongue is پنجابی، میری پنجابی مدر ٹانگ، میری زبان مادری زبان ہے. 4 زبانیں تو اللہ نے مجھے اور عطا فرما دی ہیں. جس کا ذکر کرنے والے کا یہ کمال ہے. اس آمینہ کے لال کی زبانوں پر کتنا ان کو اللہ نے زبانوں پر دسترس اور کتنا کمال عطا فرمایا ہوگا. آپ نے مسکرا کر فرمایا ادھر ہی پڑاؤ ڈالو، فرمایا ادھر ہی پڑاؤ ڈالو. آپ تخت سے اترے، تخت سے اتر کر آپ اتر کے قریب گئے اور یہ اونٹ ویلی اگر آپ گوگل کو دیں گے، اونٹ ویلی یا وادی نمل لکھ لیجئے، قرآن پاک کی آیت کا لفظ ہے وادی نمل، تو لکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ملک شام سے لے کر شہر طائف تک اربوں خربوں کی تعداد میں یہ پوری ایک ویلی ہے، وادی ہے جو چیونٹیوں سے بھری ہوئی ہے. میں قربان جاؤں نبی کو اتنی خبر اترے اور جا کر اسے زمین سے اٹھایا، سبحان اللہ، اسے اٹھایا اور اپنی ہتھیلی پہ بٹھایا. فرمایا انت نملہ تاخیہ، تو ہی من نملہ تاخیہ ہے، تیرا ہی نام تاخیہ ہے. نام کو بھی جانتا ہے اور اس کے کام کو بھی جانتا ہے. سمجھ میں آ گیا ہوگا آقا کی ثناخوانی ہو رہی تھی. کملی والے نام کو بھی جانتے ہیں اور ان کے کام کو بھی جانتے ہیں. اب جب کہا نا کہ تو تھی کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اب سنیوں میلاد تو مناتے ہو لیکن جب قرآن سے ثابت کرنا پڑے اور آیتوں کا سہارا، اس آیت کا سہارا لے کر دیکھنا، اور آیتوں کا سہارا لیتے ہو اس آیت کا سہارا لے کر دیکھنا، ذرا غور کرنا. کہنے لگی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو نبی نے فرمایا میری آمد کا ذکر تو کرے. حتیٰ اذا آتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ارے نام لے کر آمد کا ذکر کر رہی ہے، کہیں یہاں آئیں اور ہمیں لاشعوری طور پر کچل نہ ڈالیں. ارے فرمایا میرا نام لے کر میری آمد کا ذکر تو کرے، نبی کو خبر نہ ہو قرآن کی تھیوری کے خلاف ہے. اگر اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے اور میرے والی بات جو گفتگو میں نے آغاز میں آپ کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے اور آپ کی کنسنٹریشن کو حاصل کرنے کے لیے میں نے حدیث سنائی تھی کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے خاموش ہو جانے کی کوئی روایت نہیں ہے کہ یہ حکم ملا ہو کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ. 5 مرتبہ پڑھ دو گے 20 موقع میں دے دوں گا، سینچری مکمل. پھر اس کمپرومائز کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کو سنتے چلے جائیے نا تاکہ میں گفتگو پیش کرتا چلا جاؤں. فرمایا نام میرا تو لے، ذکر میری آمد کا تو کرے اور نبی کو خبر نہ ہو. قرآن کی سوری کے خلاف ہے، قرآن کے قانون کے خلاف ہے. قرآن سورہ نمل، میں پہلے ناموں پر غور کرتا رہا. پروردگار یہ سورہ بقرہ گائے کے نام پر تو نے سورہ رکھی ہوئی ہے. میں پھر سمجھ گیا اگر نمل میں اتنا کمال ہے تو گائے میں کوئی کمال تو ہوگا. جب سورہ عنکبوت کو دیکھا تو میں حیران ہوا کہ یا اللہ یہ مکڑی کے نام کی سورہ عنکبوت. پھر سمجھ میں آ گیا کہ اگر سورہ نام رکھا ہے کہ سورہ عنکبوت تو مکڑی میں کوئی تو کمال ہوگا نا. نام رکھا ہے سورہ نمل تو چیونٹی کا کوئی تو کمال ہوگا نا. ارے نام ہو سورہ محمد تو کوئی نہ کوئی کمال تو ہوگا نا. نام ہو سورہ یونس کوئی نہ کوئی کمال تو ہوگا نا. یونس علیہ السلام کا کمال بتا دوں کیا ہے؟ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہاں سبحان اللہ پڑھی. جو آپ یہاں ابھی تک کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے وہاں آپ نے پڑھی اور اللہ فرماتا ہے اگر میری یہ تسبیح نہ پڑھتا میں قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھتا. میں نے اپنی طرف سے بات نہیں پیش کر رہا، قرآن پیش کر رہا ہوں. اور آپ نے کیا پڑھا؟ لا الہ الا انت سبحانک. یہ سبحان اللہ ہی ہے نا، بولو نا یار. یہ سبحانہ کا کسے کہا جاتے ہیں؟ اللہ کو مخاطب کر کے کہا نا. وہ نبی تھے، وہ مخاطب کر سکتے ہیں. ارے تم بندے ہو، امتی ہو، تم سبحان اللہ کہہ لیا کرو. وہ سبحانہ کا کہا کرتے ہیں. اب جب آپ نے یہ سن لیا ہے اور سبحان اللہ بھی کہہ لیا ہے تو آپ نے فرمایا نام میرا لے اور میری آمد کا ذکر تو کرے، نبی کو خبر نہ ہو. یہ قرآن کی تھیوری کے خلاف ہے. میلاد سمجھ میں آ رہا ہوگا. اب
میلاد سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ سرکار کا میلاد آپ منائیں، آمد مصطفیٰ کے نعرے آپ لگائیں، مرحبا مرحبا کے نعرے آپ لگائیں، اور مصطفیٰ کو خبر نہ ہو، یہ قرآن کی تھیوری کے خلاف ہے، قرآن کی تھیوری کے خلاف ہے۔ آمنہ کے لال کو ہر چیز کی خبر ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کون درود و سلام پیش کر رہا تھا، کون سبحان اللہ کہہ رہا ہے، اور کون سن رہا ہے اور کون سنا رہا ہے۔ آپ کا سب کی خبر رکھتے ہیں، سب کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اب جب اس چیونٹی نے دیکھا نا، امام بغوی میں تیری تربت پر کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں، جب اس نے کہا نا اچھا حضور اچھا ایسا ہی ہے، اب اس وقت روئے زمین پر میری مثل کوئی دوسری چیونٹی نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا اس فکرے پر، اور میں داد تحسین کے لیے نہیں فکرہ کہنا چاہتا، میں صرف اور صرف آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ فکرہ لینا چاہتا ہوں، صرف داد تحسین کے لیے نہیں بات کرنا چاہ رہا۔ کیا کہا؟ کہا کہ حضور اس وقت روئے زمین میں میری مثل کوئی نہیں ہے، میری مثل کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگی جسے اللہ کا نبی اٹھائے، اور اپنی ہتھیلی پہ بٹھائے، اس کی مثل روئے زمین پر کیا کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا، کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، اس کو نبی اٹھائے، اس کی مثل کوئی نہیں، اور جو نبیوں اور رسولوں کے تاجدار کو ارے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے غار ثور تک لے جائے، اس صدیق اکبر کی مثل کرنا چاہیے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا دار قیامت دیدار قیامت آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ ہر چیز کا ایک پہلو ہوا کرتا ہے، اگر یہ پہلو ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ جسے اللہ کا نبی اٹھائے اس کی مثل کوئی نہیں ہے، تو جو نبیوں اور رسولوں کے تاجدار کو ان کی مثل اللہ نے کائنات میں کوئی دوسرا پیدا نہیں فرمایا۔ اسی لیے تو الف سے پہلے کیا ہے؟ الف سے پہلے کچھ ہے؟ آپ سے میں مخاطب ہو کے گفتگو کر رہا ہوں، میں در و دیوار سے نہیں، یاد رکھیے گا جب بھی بلائیں گے دیواروں سے نہیں، مصطفیٰ کے دلداروں سے گفتگو کیا کرتا ہوں۔ آپ سے مخاطب ہوں، مجھے بتائیے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، کیا پوچھا میں نے آپ سے؟ الف سے پہلے کچھ ہے؟ علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں جی قبلہ الف سے پہلے اور یا کے بعد۔ میں قربان جاؤں سنیوں، اللہ نے تمہیں اتنا پیارا عقیدہ دیا ہے کہ ابو بکر کی الف سے پہلے کچھ نہیں اور علی کی یا کے بعد کچھ نہیں۔ ابھی بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو ترتیب کو خراب کرنے والوں کی اپنی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، ان کی شریعت خراب ہو سکتی ہے، لیکن میں قربان جاؤں واہ ابو بکر تیری الف سے پہلے علی نہیں، تیری الف سے پہلے عین نہیں ہے۔ جب الف سے پہلے کچھ نہیں ہے تو پھر یا کے بعد بھی کچھ نہیں ہے، سب کچھ انہی کے درمیان ہے، اور چاروں کے نام عین سے شروع ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ کے چاروں یاروں کے نام، دلداروں کے نام عین سے شروع ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن قحافہ عین، حضرت عمر ابن خطاب عین، حضرت عثمان ابن عفان عین، حضرت علی ابن ابی طالب عین۔ یہ سب عین و عین ہے، ایک کے اوپر بھی نقطہ نہیں آنے دیا، کیوں؟ اگر عین کے اوپر نقطہ آ جائے تو غین بن جاتا ہے اور غین سے غلط ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا ایک بھی صحابی غلط نہیں ہو سکتا۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمیع صحابہ کے استاد رسول اللہ، جمیع صحابہ کے استاد رسول اللہ، جو پڑھایا وہ نصاب کتاب اللہ، جو پڑھایا وہ نصاب کتاب اللہ، ممتحن خود اللہ، ممتحن خود اللہ، نتیجہ رضی اللہ، نتیجہ رضی اللہ، جو نہ مانے لعنت اللہ، جو مانے رحمت اللہ، رحمت اللہ، رحمت اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان جاؤں عقیدے کے دائرے میں رہ کر گفتگو کر، پھر تجھ کو پتا چلے، آج تجھ کو بتاؤں میں شان حیدر، پھر سمجھ میں آئے گا، آج تجھ کو بتاؤں میں شان حیدر، اس جہان سے اونچا ہے جہان حیدر۔ آج بھی جنگ میں اعزاز کمال جرت، آج بھی جنگ میں اعزاز کمال جرت مرد میدان کو ملتا ہے نشان حیدر۔ محترم اگر ذکر کرنا ہے تو پہلے ترتیب کے ساتھ تھا۔ ابھی آپ نے یہ گفتگو سنی، اب میں آپ کو ہجرت کی رات ہے، نور کی برسات ہے اور صدیق و علی کا ساتھ ہے۔
اس رات کی بات ہے قبلہ، آپ بھی سنیں گے تو بعد میں آپ بھی کہیں گے واہ بغدادی کیا بات ہے، کیا بات ہے، چونکہ یہ میرے اور آپ کے مابین بات ہے نا جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا علی بر وقت آ جانا۔ صدیق اکبر کو بھی حکم دے دیا، صدیق میں کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ یاد رکھیے، مکہ کے کسی چوک میں گھنٹہ گھر نہیں تھا کہ آپ نے فرمایا اس وقت آ جاؤں گا۔ علی کی کلائی پر بھی گھڑی نہیں ہے، صدیق اکبر کی کلائی پر بھی گھڑی نہیں ہے، ان دونوں کے پاکٹ میں موبائل نہیں ہے کہ نکالا اور ٹچ کر کے دیکھ لیا کہ وقت کیا ہوا ہے، نہیں، نہ مکہ کے چوک میں گھنٹہ گھر، نہ گھروں میں وال کلاک، نہ کلائی والی گھڑی، نہ پاکٹ میں موبائل۔ لیکن میں پوچھتا ہوں یارو، یہ بر وقت تیار ہوئے کیسے تیار ہو گئے؟ یہ بر وقت تیار ہوئے کیسے تیار ہوئے؟ معلوم ہوا وہ مصطفیٰ کا غلام ہے، یہ وقت کا محتاج نہیں ہے، وقت اس گھرانے کا نوکر ہوا ہے، زمانہ ان کا نوکر ہوا کرتا ہے، ماضی ہو تو نوکر ہے، حال ہو تو نوکر ہے، مستقبل ہو تو اسی گھر کا نوکر ہے۔ کیوں؟ جو مصطفیٰ کا نوکر ہو جاتا ہے وقت اس کا نوکر بن جاتا ہے، جو سرکار کا نوکر بن جاتا ہے وقت اس کا نوکر بن جاتا ہے۔ یہ بر وقت پہنچے علی المرتضیٰ، جب بر وقت پہنچے آپ کے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں حضرت علی، تو آپ نے جب قریب پہنچے، چونکہ یہ سرچ لائٹ وغیرہ لگی ہے، اندھیری رات تھی، رات کا وقت تھا، جب پچھلے پہر کا نہیں، یہ پہلے پہر کی بات ہے، جب لوگ سو جاتے ہیں، جب علی پہنچے تو دیکھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اطراف و اکناف کو 40 کافروں نے گھیرا ہوا ہے۔ ان کافروں نے گھیرا ہوا تھا تو گھیرے میں رکھا ہوا تھا انہوں نے، اور ہاتھوں میں نیزے بھالے اور تیز دھار آلے۔ میں کچھ فکرے ایسے بھی کہہ سکتا ہوں، بغیر نام لیے، مجھے کسی کو کہنا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ میں یہاں کینچی لے کر نہیں آیا، میں سوئی دھاگا لے کر آیا۔ اگر سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کینچی سے کاٹا جاتا ہے اور سوئی دھاگے سے سیا جاتا ہے، لیکن میں بد عقیدہ کو سینے نہیں آیا، میں اپنے عقیدے والوں کو سلائی کے ساتھ جوڑنے آیا، کاٹنے کے لیے نہیں آیا۔ اب سنتے چلے جائیے گا۔ اب جب آپ نے دیکھ لیا 40 سے، علی نے کسی کا بھی خوف نہیں کھایا، کسی کا بھی خوف نہیں کھایا، سیدھے اندر جا کے سلام جو پیش کیا، یہ سلام میں نے چیلنج کے ساتھ کہا اور بد عقیدہ لوگوں سے بھی کہا کہ کیا کہا تھا جب اندر داخل ہوئے؟ کہا الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ مخاطب کسی کے، مخاطب کسی کے، اب مخاطب کر کے کہا یا رسول اللہ، اس لیے ہم ان صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ لائل پوری درود نہیں ہے، یہ رضا خانی درود نہیں ہے، ارے یہ وہ درود ہے جو صدیق اکبر پیش کر گئے، یا عمر فاروق پیش کر گئے، عثمان غنی پیش کر گئے، علی پیش کر گئے، یہ صحابہ۔ جہاں بھی آپ کو کتاب کا مطالعہ کرتے وقت یا محمد کا لفظ ملے تو سمجھ جائیں کاتب کی یا جس نے اس کو پرنٹ کیا ہے یا کروانے والا ہے اس کی کوئی نہ کوئی غلطی ہے، خامی ہے، کمی ہے۔ کیوں؟ جب اللہ فرما رہا ہے خبردار، جس طرح ایک دوسرے کا نام لے کر تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، میرے محبوب کا نام لے کر نہ پکارنا۔ تو جب اللہ منع کر رہا ہے تو قبلہ روایتوں میں یا محمد کیسے آ سکتا ہے؟ تو پھر سمجھ میں آ گیا نا، یا رسول اللہ ہی کہا جاتا تھا، یا رسول اللہ ہی کہا جاتا ہے اور کہا جاتا رہے گا، یہی کہا جاتا ہے، نہ تھا پہلے نہ اب ہے اور نہ ہوگا حشر کے دن تک، جہاں میں ثانی خیر البشر کوئی بشر پیدا، میرے آقا کی مثل کوئی کائنات میں آیا ہی نہیں ہے۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی امانتیں سپرد فرمائیں، فرمایا هذه الامانہ لفلان ابن فلان وهذه الامانہ لفلان ابن فلان۔ علی مجھے مکہ والوں نے یہاں کا امین بنایا تھا، اللہ نے تجھے چونکہ مجھے چونکہ اللہ نے جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، مجھے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اگر سبحان اللہ کا ورد جو ہے کمپرومائز والا ہو جائے تو بڑی محبت ہوگی۔ اچھا یہ بھی اگر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ انسان کی رگیں جو ہیں نا، جن کے اندر یہ اعشاب دوجیہ جن کو کہا جاتا ہے لغت عربی میں، کیونکہ اہل عرب میں رہ کر میری زبان پر وہی لفظ زیادہ چل رہے ہیں اور انگلش لینگویج میں اس لیے آپ کے ساتھ میں ترجمہ پیش کر رہا تھا کہ تاکہ ٹرانسلیشن کرتے وقت آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے کہ یہ جو باریک وینز ہیں،
ان کے اندر سے جب کچھ آپ کو کٹ لگتا ہے وینز نظر نہیں آتی، ان کو انویزبل وینز کہا جاتا ہے، مبہم، یہ واضح نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، نظر صحیح نہیں آتی، لیکن جب خون نکلتا ہے پھر پتہ چلتا ہے یار کوئی وین تھی کٹ گئی خون نکل آیا۔ اب یہ اعشاب دودھیہ جتنی ہیں یہ ان کو اگر پھیلایا جائے نا انسان کے اندر، جو اللہ نے لپیٹ کر سمیٹ کر پائپ سسٹم جو رکھا ہوا ہے جس کے اندر خون چل رہا ہے، یہ 72,000 کلومیٹر دور تک جائے گا، اور اگر 72,000 کلومیٹر دور تک آخری پائپ تک اگر آپ پانی کو سپلائی کرنا چاہیں تو کتنے پمپ لگائیں گے، کتنے پمپ لگائیں گے؟ لیکن میں قربان جاؤں اگر ایک بہت بڑا پمپ جو ہے وہ لگایا جائے تو وہ 7,000 میل دور سے آگے نہیں جا سکتا ہے، وہ دور سے آگے نہیں جا سکتا ہے۔ اب اس سے آگے جب نہیں جا سکتا تو پھر سمجھ جائیے کہ 72,000 کلومیٹر دور تک ایک اللہ نے ایسا آلہ دیا ہے جو خون کی سپلائی کرتا ہے۔ کیوں نہ اس کو اللہ کا ذاکر بنا لے، کیوں نہ اس کو اللہ اللہ کرنے والا بنا لے، یہ ہر طرف سپلائی پہنچا دیا کرے گا۔ اور 3.5 کروڑ انسان کے پارٹ آف باڈی ہیں، اگر آپ دل سے کہیں گے تو 3.5 کروڑ مرتبہ سبحان اللہ کا جن و ثواب کرنا ہے۔ اب چونکہ میں وقت کا اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے سما خراشی کا عادی بھی نہیں ہوں، میں یہ روایت مکمل کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اب جب آپ اندر داخل ہوئے تو امانتیں ملی اور کہا کہ بستر پر لیٹ جاؤ۔ اب جب آپ جانے لگے تو آپ نے بستر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو پیش کر دیا، علی کو دیا، اور یہ قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ بستر لے کر جانا سنت مصطفیٰ نہیں ہے، بستر دے کر جانا سنت مصطفیٰ۔ ہجرت کی رات کا پیغام ہے، سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں نہ آئے تو میں تو زبردستی سمجھانا تو نہیں چاہ رہا نا۔ بستر لے کر جانا سنت مصطفیٰ نہیں ہے، بستر دے کر جانا سنت مصطفیٰ ہے۔ اب بستر دے کر جب نکلنے لگے تو علی المرتضیٰ، یہ فکرہ میں اپنے لیے کہنے لگا، خاتم بدن میرے منہ میں خاتم، علی نے کہا یا رسول اللہ باہر 40 کافر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ان میں سے کوئی آپ پر حملہ ور نہ ہو جائے، میں ساتھ چلتا ہوں۔ فرمایا علی فکر نہ کر، میں نے چیک کر لیا ہے، مفہوم سمجھانے کے لیے لفظوں کا استعمال کر رہا ہوں، فکر نہ کر میں نے چیک کر لیا ہے۔ کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا جو میرے علی کو آتا نہیں دیکھ سکے تیرے نبی کو جاتا کیسے دے؟ جو میرے صحابی کو آتا نہیں دیکھ سکے تیرے آقا کو جاتا کیسے دیکھیں گے؟ ابھی تک نہیں سمجھ میں آیا۔ اگر یہ سمجھانے والا کوئی مجھے روح زمین پر ملا ہے تو بریلی کا تاجدار امام احمد رضا خان ہے، جس نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک آتا نظر نہیں آیا، ایک جاتا نظر نہیں آیا، گھرانہ نور کا ہے نا، اس لیے نہ کوئی آتا نظر آ رہا ہے نہ کوئی جاتا نظر آ رہا ہے۔ اب سیدھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے وقت آپ نے زمین سے ایک مٹھی تراب اٹھائی اور تراب کافروں کے اوپر پھینکی، پھینک کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا صدیق اکبر کے دروازے پر یہاں دستک دی۔ میرے اور آپ سب جتنے بھی بیٹھے ہیں، اگر علماء کرام کے پاس کوئی بالخصوص رات کے وقت آئے تو قبلہ ہمیں ذرا اپنے لباس کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ یار ہمارے علاقے کے معززین آئے ہیں تو میں ان کے سامنے جانے والا حلیہ بنا لوں، تو مجھے حلیہ بنانے میں اگر 1 منٹ نہ بھی 30-40 سیکنڈ تو لگ ہی جائیں گے، 50 سیکنڈ تو لگ ہی جائیں گے۔ کمرے کی چٹخنی کھول کر صحن میں اور صحن سے ڈیوٹی تک، ڈیوٹی سے مین دروازہ کھولنے تک 1.5 منٹ لگ جائے گا، تو 1.5 منٹ نہیں لگا، سیدھا میرے آقا نے دستک دی، پٹ سے دروازہ کھولا، سوئے نہیں ہو، عرض کی یا رسول اللہ نہ دن کو چین نہ راتوں کو نیند آتی ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، چراغاں یا رسول اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا صدیق چلو اب آگے یہاں سے چلتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ دارالندوہ میں آج کافروں نے پلان کیا تھا، اس کے بارے میں آپ کو بھی پتہ ہوگا۔ کہا سارا پتہ ہے، فکر نہ کر، میں سارا معاملہ سپرد کر آیا ہوں، ایک وسیع کی ضرورت تھی وصیتیں کر آیا ہوں، مجھے ایک امین کی ضرورت تھی امانتیں دے آیا ہوں۔
توجہ کے ساتھ گفتگو، یہ میرے آخری کلمات ہیں جو میں آپ کو صرف غار ثور تک لے کر جانا چاہوں گا، اور اس سے آگے پیچھے کی بات جو ہے میں پھر اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا۔ اور اگر آپ کی توجہ کو میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو پایا تو میں بڑی توجہ چاہوں گا کہ جب صدیق اکبر نے یہ کہا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دارالندور میں کافروں نے پلان کیا تھا، تو وہ کہا کہ ہاں فکر نہ کر، میں چیک کر آیا۔ وہ کیسے چیک کر لیا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، محبوب جب تو نے پھینکا تو نے نہیں پھینکا، اِذْ رَمَيْتَ تو نے نہیں پھینکا، جب آپ نہیں پھینکا تو نہیں پھینکا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، ارے وہ تو صرف اللہ نے پھینکا ہے۔ آج یہ بھی سمجھاتا چلا جاؤں، دو گروہ ہو نا، طاقتور دو گروہ ہوں، اور ایک کمزور کو ایک طاقتور مار رہا ہو اور اس کی مدد کو دوسرا طاقتور پہنچ جائے نا، تو وہ کہے کہ اب یہ بندہ میرا ہے، تو وہ ہاتھ لگانے سے گریز کرتا ہے۔ تو اللہ نے بڑی حکمت بالغہ کے تحت فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، چونکہ میں نے محبوب کو فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کل قیامت کے دن انہی کافروں میں سے اٹھ کر کوئی استغاثہ دائر نہ کر دے، کوئی دعویٰ دائر نہ کر دے کہ یا اللہ تو نے تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، میری آنکھوں میں خاک پڑی، میرے لیے تو زحمت کا سبب بنے ہیں۔ تو خالق نے فرمایا نہیں، میرے محبوب نے نہیں، میں نے پھینکا ہے۔ اپنے محبوب کی ذات پر حرف نہیں آنے دے رہا، خبردار وہ میں نے پھینکا ہے، اب جو کرنا ہے جو کر لو، اب جو میرے بارے میں استغاثہ کرنا ہے کرو۔ اس کے علاوہ ہے کون جس کے سامنے تم استغاثہ کر سکو، جس کے سامنے تم دعویٰ کر سکو؟ اس لیے بڑی حکمت بالغہ کے تحت فرمایا فکر نہ کر صدیق، میں چیک کر رہا ہوں۔ کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا میں جب نکلنے لگا زمین سے ایک مٹھی تراب اٹھائی اور میں نے ان کافروں کے اوپر پھینکی، جب پھینکی تو میں نے سمجھ لیا، میں چیک کر آیا۔ کیسے یا رسول اللہ؟ کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا جو میری ایک مٹھی تراب کا مقابلہ نہیں کر سکے، اندر تو ابو تراب لیٹا ہوا ہے، اندر تو ابو تراب لیٹا ہوا ہے، لہذا وہ میرے ایک مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکے، ابو تراب کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ چلو آگے چلتے ہیں، سیدھا غار ثور میں پہنچے۔ غار ثور میں یہاں جو میں نے بات آپ کو اٹھا کر لے جانے والا نقطہ پہلے پیش کر چکا ہوں، چونکہ یہاں پیش کرتا تو بات کچھ اور ہوتی، لیکن وہاں پیش کر دیا بات کچھ اور بن گئی تھی، لطف کچھ اور ہو گیا تھا۔ اب جب یہاں سے اندر داخل ہوئے نا، پہلے صدیق اکبر گئے، غار کا کچرا صاف کیا، سوراخوں کو بند کیا۔ یہ بھی سمجھ میں آج آپ کو آ جانا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ٹیشو پیپرز پڑا ہے تو وہ مجھے بتا دیجئے تاکہ میں ان کو ایگزامپل کوٹ کر لوں، اور اگر نہیں ہے تو میں اس رومال کے ساتھ ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں۔ دیکھیے اگر چادر اتنی بڑی تھی، فار ایگزامپل، یعنی میں نے ایک مثال آپ کو دینی ہے، اگر اتنی بڑی چادر تھی، دے دیجئے قبلہ، دے دیجئے مجھے، دے دیجئے، تو یہ اگر ہر گولا جو تھا جو آپ نے سوراخوں کو بند کیا تھا کچرا صاف کر کے، اگر ہر گولے سے آپ تھوڑا سا کپڑا پھاڑتے تو یقینی طور پر 17 اگر تھے تو ایک گولا اس کی مثل یہ اور بن سکتا تھا، تھوڑا تھوڑا پھاڑ کر اگر سوراخ، لیکن ایک سوراخ کو صدیق اکبر نے، میرا وجدان کہتا ہے، عمدن کھلا رکھا ہے اور اوپر اپنا قدم رکھا ہے، اوپر اپنا قدم رکھا ہے۔ سانپ کے لیے کپڑا دشمن ہے، سانپ کے لیے کپڑا دشمن ہے، چونکہ اس کے دانت ٹیڑھے ہوتے ہیں، کاٹتے ہوئے منہ تو کھول لیتا ہے، لیکن جب بند کرتا ہے تو وہ کپڑے میں اس کے دانت جکڑے جائیں گے، تو اس لیے وہ پکڑا جائے گا۔ اس لیے اس نے ہر طرف جب دیکھا تو اس کی جو دو دھاری زبان ہے نا، ذوالفقار ہے، تو ذوالفقار سے چیک کر لیتا ہے۔ یہ اتنی زبردست ہے کہ یہ ہر ایک کے کام آ رہی ہے، جس کے پاس بھی ہے اس کے کام آ رہی ہے۔ اس نے جب چیک کر لیا نا آگے کپڑا ہے تو پیچھے ہٹ گیا، پیچھے ہٹ گیا، 17 سے پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اب جب اس نے دیکھا ایک مقام پر کپڑا نہیں ہے، وہاں پر ایڑی ہے، قدم ہے، صدیق اکبر کا قدم ہے، فکرہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جب آپ نے اپنی ایڑی رکھی تو میرے اور آپ سب کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی ران پر اپنا سر اقدس رکھ دیا تھا اور آرام فرمانے لگے تھے۔ آپ آرام فرما رہے تھے۔ اب میرے پاؤں میں جس طرح میں بیٹھا ہوں، اگر کانٹا بھی چبھے، سوئی بھی چبھے، سیونٹی کاٹے تو میں فجعتاً، گرامیٹیکلی لغت عربی کے اعتبار سے فجعتاً ایسا کروں گا، سرپرائزلی اچانک ایسا کروں گا، لیکن میں قربان جاؤں صدیق، تو مصطفیٰ کی نیند پر ارے اتنا قربان جا رہا ہے، اتنا قربان جا رہا ہے، کئی بار کاٹ رہا ہے، ایک
مرتبہ بھی ایسا نہیں کیا تاکہ مصطفیٰ کی نیند خراب نہ ہو جائے، آقا کا آرام برباد نہ ہو جائے۔ فکرہ پیش کر دوں، اگر آپ علماء کا ساتھ دیتے چلے جائیں، فکرہ پیش کر دوں، ارے یہ فکرہ آپ سب کے نام کرتا ہوں، ارے وہ صدیق جو رسول کی نیند کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ کہیں رسول کی نیند خراب نہ ہو جائے، وہ بطول کے گھر کو کیسے برباد کر سکتا ہے، وہ فاطمہ کے گھر کو کیسے برباد کر سکتا ہے۔ کم ٹو دا پوائنٹ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی صدیق اکبر نے یہ میرا وجدان کہتا ہے عمدن سوراخ چھوڑا، کس لیے چھوڑا؟ ایک عاشق رسول دیدار مصطفیٰ کرنے کے لیے دھرنا دے کر بیٹھا ہوا تھا۔ دھرنے کو لغت عربی میں اعتکاف کہا جاتا ہے، اور یہ 521 سال سے وہاں پر دھرنا دے کے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کب سے بیٹھا تھا؟ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتا رہے تھے کہ آپ نے کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے۔ عقیدہ کتنا پیارا ہے، یہ نہیں فرمایا اسے 40 سال تک پتہ ہی نہیں ہوگا میں رسول ہوں یا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے بعد ایسا رسول آ رہا ہے جس کی نالین کے تسمے باندھنے کے میں قابل نہیں ہوں۔ معلوم ہوا رسول ہے، پیدائشی رسول ہے، آ کر 40 سال تک پتہ نہ ہونے والی بات کہیں نہیں ہے کہ مجھے تو خود پتہ نہیں کہ میں 40 سال تک نہیں۔ عیسیٰ کو پتہ ہے تو آمینہ کے لال کو پتہ نہیں ہے۔ عیسیٰ کو علم ہے کہ میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے، تو آپ نے کہا کیا کہا؟ اب یہ جب سن لیا ایک سانپ نے، اژدہا نے، کہنے لگا جن کا ذکر کر رہے ہیں، جن کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں، ارے میلاد تو تب سے منایا جا رہا ہے، آمد کا ذکر تو تب سے کیا جا رہا ہے نا۔ جن کی آمد کا ذکر آپ کر رہے ہیں، ایڈریس بتا سکتے ہیں کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عیسیٰ کا علم دیکھئے، کہا کہ غور کر لیا، دیکھ لیا، اطراف و اکناف میں دیکھ لیا، کہا کہ ہاں ایک مقام ہے، غار ثور میں چلا جا، تو بھی محفوظ رہے گا اور وہاں اعتکاف میں بیٹھ جا، اللہ اللہ کر کبھی دیدار مصطفیٰ ہو جائے گا، نصیب ہو جائے گا۔ یہ رسول کے علم کا کمال کہ وہ 521 سال سے وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں میں یہ 21 سال کہہ رہا ہوں؟ 51 سال کی عمر میں میرے آقا نے ہجرت فرمائی ہے۔ کتنی؟ 51 سال کی عمر میں، اور 470 سال کے بعد آپ پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ 470، ان میں سے 51 شامل کریں کتنے بنے؟ 521۔ کتنے بنے؟ 521۔ میرے محترم، مجھے فکرہ اب کسی اور طرف نہیں لے جانا، لیکن اتنا ضرور کہا تھا میں اب میرے مسلک کے علماء کی، مشائخ کی ہماری میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ، تو میں نے کہا کہ یہ 126 دن کے دھرنے کی ہمیں دھمکیاں نہ دیا کرو، ہم ایک ایسے عاشق رسول کو جانتے ہیں جس نے 521 سال دھرنا دیا ہے، اور سرکار کے دیدار کی خاطر دیا ہے، سرکار کو دیکھنے کی خاطر دھرنا دیا ہے۔ اچھا، اب اس نے جب دیکھا کہ پاؤں ہے تو کاٹ رہا ہے، لیکن پیغام دے دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی صدیق اکبر نے پیغام دے دیا، فرمایا سنو لوگو، پہلے مت سمجھنا ڈائریکٹ آمینہ کے لال کی محبت تیرے دل کے اندر آ جائے گی، نہیں، پہلے صدیق کی محبت تیرے دل کے کچرے کو صاف کرے گی، اور نجدیت اور رافضیت اور قادیانیت کے بد عقیدگی کے سوراخوں کو بند کرے گی۔ ان سوراخوں کو بند کرنے کے بعد پھر صدیق کی محبت کہے گی تفضل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ تشریف لے آئیے کہ میں نے اسے تیار فرما دیا ہے، میں نے اسے تیار کر دیا ہے۔ ارے جس کے دل میں جب تک صدیق اکبر کی محبت داخل نہ ہو، آمینہ کے لال کا عشق آ ہی نہیں سکتا ہے، آمینہ کے لال کا عشق آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اس سانپ نے قدموں کو چوم کر یہ پیغام دے دیا، ارے لوگو، میں جب تک صدیق کے قدموں تک نہیں پہنچا، دیدار مصطفیٰ تو مجھے بھی نصیب نہیں ہو سکتا، دیدار مصطفیٰ اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتا جب تک صدیق اکبر کے قدموں میں پہنچ نہ جاؤ۔ اب یہاں جو میں آخری آپ کے سامنے اشعار پیش کر کے اجازت لینا چاہتا ہوں، جہاں جہاں بھی اجالا دکھائی دیتا ہے، جہاں جہاں بھی اجالا دکھائی دیتا ہے، میرے حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، جہاں جہاں بھی اجالا دکھائی دیتا ہے، میرے حضور کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ آرزو ہے، یہ آرزو ہے، وہیں جا کے میرا دم نکلے، یہ آرزو ہے، وہیں جا کے میرا دم نکلے، جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے، جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے۔ آفاق کے سینے کی طرف کر دینا، بخشش کے سفینے کی طرف کر دینا، آفاق کے سینے کی طرف کر دینا، بخشش کے سفینے کی طرف کر دینا۔ جب ڈوبنے لگے میری نبض حیات، جب ڈوبنے لگے میری نبض حیات،
تو رخ میرا مدینے کی طرف کر وما علینا الا البلاغ.